بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیہ جملے، یہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، ہم جیسے گناہ گاروں سے راضی ہو جانے والے۔ اس بندے کو میرے تمام احباب، دوست، میرے سینئرز، مجھے دیکھنے والے، میرے سننے والے، کہ جن کے پاس دعا کے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تو جو چاہے کر سکتا ہے، کہ تمام طاقتوں کا ملجا و ماور تیری ہی ذات ہے۔ تو جناب علی، ہم نے کل جھوٹ پہ بھی بات کی، حسد پہ بات کی، تکبر پہ بات کی، اور آج ہم ایک اور، یہ روحانی بیماریاں ہیں لیکن زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں لوگوں کے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہے روحانی بیماری، لیکن ہماری زندگی میں کس طرح روب عمل ہے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، اور پھر وہ بیماری ہماری جسمانی بیماری بھی بن جاتی ہے اور دنیاوی بیماری بھی، عوام الناس کی نظر میں، اور وہ ہے وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے روح کو مردہ کر دینے والے اس مرض کی وجہ سے لوگ اس شخص پر اعتبار نہیں کرتے اور معاشرے میں اس کا مقام گر جاتا ہے، اور جو کوئی اس مرض یعنی وعدہ خلافی میں مبتلا ہو گیا یا ہو جائے یا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں میں کبھی بھی پسندیدہ اور قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے، وہ اپنا محاسبہ کرے، اور پھر جس وقت عوام میں کھڑا ہو اور اس کے ذہن میں یہ آئے، اس کے اندر کا کانشیس جو ہے اس کو یہ احساس دلائے کہ تو ان سب لوگوں میں بے اعتبار ہے، کوئی تیری بات پہ یقین نہیں کرتا، تو سچ بھی کہے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس روحانی بیماری سے بچیے، اوروں کو بھی بچائیے، بچوں کو بھی بچائیے۔ اب ہم بچوں کو وعدہ خلافی کس طرح سکھاتے ہیں کہ بچے نے ضد کی کہ بابا، پپا، ابو، بابو، مجھے یہ چیز چاہیے، ہاں بیٹا میں آپ کو واپسی میں لا کے دوں گا انشاءاللہ آفس سے۔ آیا بچہ کو یاد تھا، بچے نے پوچھا بابا میری چیز، او ہو میں بھول گیا، سوری بیٹا سوری، کل لا کر دوں گا۔ وہ بہل گیا، دوسرے دن پھر اس نے یاد دلایا بابا میری چیز یاد رکھیے گا، کل کی طرح بھول نہ جائیے گا۔ اس نے کہا بیٹا آج میں نے لکھ لیا ہے، میں ضرور لے کر آؤں گا۔ شام کو موصوف پہنچتے ہیں، بچہ حسب سابق بابا کی طرف دوڑتا ہے اور ان سے چمٹتا ہے اور خوش ہو کے پوچھتا ہے کہ بابا میری چیزیں ہیں۔ اوہو، ارے بیٹا آج آفس میں اتنا کام تھا کہ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ مجھے آپ کی چیزیں بھی خریدنی تھیں۔
तीसरे दिन भी यही हुआ। अब बच्चे को ये यकीन हो गया कि मेरा बाप झूठ बोलता है, अंदर से कह रहा है। मायूसी उसकी बोल रही है कि बाबा हमेशा झूठ बोलते हैं और बाबा हमेशा वादा खिलाफी करते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि अपने ही बेटे की नज़र में गिर जाना वादे की खिलाफी की वजह से, तो आप महसूस करें कि अपने आप को कैसा पाएंगे उस बच्चे के सामने। जब आप चौथे दिन के लिए कहेंगे तो उसने क्या कहना है कि बाबा आप हमेशा यही करते हैं, आप नहीं लेकर आएंगे। इजहार कर दिया उसने। तो लिहाजा वादा खिलाफी से परहेज करें। इस मर्ज़ का हल ना निकाल सका अगर कोई, लेकिन सिर्फ दीन ही है कि जो तमाम नुफूस पर कुदरत काहिरा रखते के बावजूद मीन्स के सिर्फ दीन ही है कि जो तमाम नुफूस पर कुदरत काहिरा रखने की बिना पर इस मर्ज़ का इलाज कर सकता है। छठे इमाम फरमाते हैं इस मर्ज़ के बारे में कि जो लोग खुदा और रोज़े जज़ा पर ईमान रखते हैं उन्हें चाहिए कि अपने वादों को पूरा करें। तीन किस्म के अफराद का खुदा पर ईमान नहीं होता, ख्वाह वो नमाज रोज़े के पाबंदी क्यों ना हो। एक झूठ बोलने वाले, एक अमानत में खयानत को जायज़ समझने वाले और एक वादा खिलाफी करने वाले। वादा खिलाफ भी कहलाया, बदनाम हुआ। झूठ बोला, बेएतबार हुआ कि नहीं आएगा। और अमानत में खयानत की, ये भी वादा खिलाफी है कि कोई अब मेरे पास अमानत रखवा के जाए और कहे कि मैं कल ले जाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल ले जाइएगा, और दूसरे दिन मैं कहूँ कि वो अमानत कहीं मुझसे मिसप्लेस हो गई है। नंबर 2 कि महसूस करें कि उस वक्त आप कहाँ खड़े होंगे। अक्सर लोग दावतें देते हैं, यार आप आते नहीं हैं हमारे यहाँ। नहीं मैं अब आऊँगा इंशाल्लाह। कहा कि आते ही नहीं हो यार आप। कहा कि नहीं मैं आऊँगा। कहा तुम कहते रहते हो आते नहीं हो। बच्चे के सर पे हाथ रखते कसम खा। जब बच्चे के सर पे जब तक वो हाथ नहीं रखवा लेगा उस वक्त तक उसको यकीन नहीं आएगा कि वो मेरे पास आएगा अब इस वादे पे। कितनी अफसोसनाक बात है कि अल्लाह की कसम पे उसने यकीन नहीं किया, उसकी ज़बान पे यकीन न किया, बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा कि मुझे ये बच्चा मेरे हाथ के नीचे है, मैं कल तेरे पास ज़रूर आऊँगा। पहुँच जाएगा, लेकिन वादे को निभाया तो बच्चे की वजह से। जब आप वैसे ज़बानी वादा कर लेते हैं किसी से कि मेरा वादा है कि मैं आऊँगा, और रात को अगर उसे मौत आ गई, उसका वादा टूट गया। कब्र में इसका कफ़ारा है, वादा तोड़ने का कफ़ारा है कि अगर वादा करो तो पूरा करो,
نہ کر سکو تو اس کا کفارہ دو. بنا کفارہ دیے اگر وہ مر گیا تو قبر میں وہی ہونا ہے جو جھوٹ کی وجہ سے ہوگا، جو دھوکے کی وجہ سے ہوگا، جو تکبر کی وجہ سے ہوگا، جو دیگر اسی قسم کی لغویات سے ہوگا. لیکن یہ جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، یہ ہمارے ایمان کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی پہ چلنے کو آسان کرتے ہیں ہماری وجہ سے. تو ایسے موقع پہ ہمیں صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں وعدہ نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا. اب آپ نے اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیا، وعدہ بھی کر لیا کہ چلو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آؤں گا، کہ اگر میرے خدا نے چاہا تو میں آؤں گا. اب اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا وعدہ ٹوٹا نہیں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو میں آؤں گا، کہ اس کو موت آ گئی. تو اندازہ لگایا کہ ایک انشاءاللہ کی کتنی قیمت ہے. کائنات اس قیمت کی ادائیگی نہیں کر سکتی. تو کبھی بھی وعدہ خلافی کے اندر آپ اور ہم نے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. یا تو منع کر دیں کہ نہیں آ سکتا، یا وعدہ کریں تو پھر اس کو ایفا بھی کریں اور پورا کیا کریں، لیکن انشاءاللہ کے ساتھ کہ ہمارا ایک ایک لمحہ موت کی امانت ہے. کسی وقت بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہم وہاں کیا جواب دیں گے جا کر. تو صاحبان، میرے دوست، میرے پیارے پیارے ناظرین، سب پیارے ہیں مجھے. اللہ کی مخلوق میں جو ہیں سب پیارے ہیں، بہت زیادہ پیارے ہیں. کہ اللہ ان سے پیار کرتا تو میں کون ہوں؟ میں تو ذرہ بے نشاں ہوں. تو ہر اس مخلوق سے مجھے پیار ہے، ہر اس مخلوق کی مدد کرنا میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں. کہ جو بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حتی المقدور یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی مدد کر سکوں، کہ میرا پروردگار ان سے محبت کرتا ہے، ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ان کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، غفور و رحیم ہے. تو میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں. میرا ایک لفظ اگر ہم میں سے کسی کے کام آ گیا، وہی میرا بخشش کا سامان بن جائے گا اللہ کے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک بہت اچھا نسخہ بتاؤں، اس سے پہلے دوبارہ میں کہوں گا، الیکشن قریب ہیں، ووٹ کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے جناب؟ جو آپ کا ضمیر اللہ کی زبان ہوتی ہے، جو اس کی طرف سے آپ پہ آگہی ہو، نازل ہو کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، یا کسی کو بھی نہیں دینا، اس پہ عمل کیجیے گا. تو نسخہ ہے جناب الرجی، جو کہ آج ہر گھر کے مسئلہ بنا ہوا ہے. آج سے نہیں، کافی ٹائم سے بنا ہوا ہے. اور میں بہت آپ کو آسان سا نسخہ بتانے جا رہا ہوں. استعمال کریں، دعائیں دیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے احباب ہیں، مجھے سنیں بھی، مجھے سبسکرائب بھی کروائیں، لائک بھی کریں، اسے دیکھیں بھی، کہ انشاءاللہ یہ وقت اس کا جو ہے نا ضائع نہیں جائے گا. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں.
یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اس وعدے کو میں نبھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو الرجی کے لیے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، ڈسٹ الرجی ہو، پولن الرجی ہو، یا فوڈ یا کاسٹنگ الرجی جسے کیمیکل الرجی بھی کہتے ہیں، جو پیٹ سے تعلق رکھتی ہے، معدے کے السر سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور معدے کے افار ابھر جانا، ان تمام چیزوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ تو نسخہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں: ڈسٹ الرجی، پولن الرجی، فوڈ الرجی، کاسٹنگ یا کیمیکل۔ سنا مکی کے پتے، مہندی کے پتے، نیم کے پتے، یہ تینوں پتے ہم وزن لے لیں اور ان کو پاؤڈر کی شکل میں بنا لیں اور محفوظ کر لیں، صاف کر کے کچرا وغیرہ اس کا نکال دیں، اور 1/4 چمچہ صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد۔ نسخے میں بتایا گیا 1 چٹکی، تو 1 چٹکی وہی ہوتی ہے کہ جو 1 چمچے میں کا 1/4 حصہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز نتائج پائیں گے آپ، میں بھی، میرے احباب بھی، میرے تمام دوست بھی۔ اور مزید یہ کہ یہی پاؤڈر جو آپ کے پاس ہے، اس میں 3 گنا، یہ نہیں ہے ہم وزن اگر آپ نے 200 گرام 200 گرام 200 گرام لیے ہیں تو 600 گرام ہو گیا، تو 18 گرام 3 گنا زیادہ اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس میں اس کو تیل میں جلا کر چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس تیل کو محفوظ کر لیں، اور آپ داد، چنبل اور سورائسس پر بھی لگا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں بھی مثبت اثر دیکھیں گے۔ اور جہاں تک رہا نیم کے پتوں کا، کہ جن کو جسم کی خارش چاہے پرانی ہے، جتنی بھی پرانی ہو، اور کھجلاتا ہی رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیم کے تھوڑے سے پتے ان کو رگڑ لے تھوڑا سا پانی میں، اس کے بعد 5 کلو پانی میں اس کو پکائے اور اسے ابالتے رہیں۔ اس کے بعد اس ابلے ہوئے پانی میں آپ دوسرا پانی ڈالیں نارمل، تو اس سے آپ نہا لیں۔ 3 دن آپ نہائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خارش کی یہ موذی بیماری نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ کہ سب میرے خدا کی مخلوقات میں سے یہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا جو مدد کر رہی ہے ہماری، درخت بھی ہماری مخلوق ہے نا اللہ کی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ کوئی یہودی لگا رہا ہے، کوئی عیسائی لگا رہا ہے، کوئی سنی لگا رہا ہے، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی نصارہ یا کچھ بھی نہیں۔ اس کے سائے میں جو چاہے بیٹھ جائے، درخت منع نہیں کرے گا کبھی بھی۔ نیم کا سایہ ویسے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، نظر بد بھی اس سے اتاری جاتی ہے۔ تو جناب علی یہ آج کا نسخہ تھا، امید ہے فیض پائیں گے، فیض یاب ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور خدا کی وہ مخلوق جو اپنے زوم کے اندر اپنے طاقت کی بیس پہ کمزوروں پہ حملہ آور ہے، کمزور کوئی بھی ہو، طاقتور شخصیت کوئی بھی ہو، اس سے
قطع نظر کمزوروں پر اللہ پاک اپنا رحم نازل فرمائے اور ان کو فتح نصرت کا سامان مہیا فرمائے. آمین ثم آمین.